اچھا جی، اب بہت ہی اہم نقطہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین، دنیا بھر کے ناظرین یہ بات سننا چاہیں گے کہ یہ کرونا کب ختم ہوگا، کب یہ صورتحال بہتر ہوگی اور کب اس سچویشن سے باہر نکل کر زندگی بحال ہوگی. جی سرفراز صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں کرونا کب ختم ہوگا اور حالات کب ایک باقاعدہ اپنی اس روٹین پر آ سکیں گے؟ اچھا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی ہم ڈیٹ یا ایسا کوئی ٹائم پیریڈ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کب ختم ہوگا، کیونکہ یہ ایک وبا ہے. اس پہ کنٹرول کرتے کرتے مطلب اٹس ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں یہ. تو جو بطور ایک انسان ہوتے ہوئے جو حکومتیں یا بنیادی طور پر ایک انسان کر سکتا ہے، اس حوالے سے ہر کوئی اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے. اور اگر حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو وہ بھی مطلب لگے ہوئے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں. بلکہ آج صبح میں نے ایک نیوز دیکھی، جو ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں اس نے ایک نیوز دی آج صبح کہ کمنگ تھرسڈے سے جو ویکسین ہے اس کے ٹیسٹ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ، اور ویسے بھی میرا خیال ہے ایک اور خبر نیوز مجھے سننے میں آئی کہ اگلے ویک تک حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے اور اس وبا سے جو ہے نا وہ امید ہے کہ ہم جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے. لیکن جہاں تک یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب تک ہم باقاعدہ طور پر نارمل لائف میں آئیں گے، تو یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تو اس سال میں تو بہت مشکل ہے کہ ہم پوری آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکیں یا دوسرے ملکوں میں جا سکیں. بلکہ میں نے کل ایک اور نیوز دیکھی تو وہ میرے لیے شاکنگ نیوز تھی کہ اسپین کی ایک نیوز تھی کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ٹل دسمبر تک ریسٹورنٹ، ایئرپورٹس اور بار، کیفیٹیریا، یہ سب کچھ بند رہے گا. لائف نارمل ہو جائے گی، لوگ میں رہیں گی جیسے ابھی ہماری لائف ڈاؤن ہو. جی بالکل، زندگی کے بحال ہونے کے حوالے سے تو ابھی وقت لگے گا، شاید بعض جگہوں پر 6 ماہ، سال. لیکن میرا خیال یہ ہے، یہ جو سوال جس پر ہم بات کر رہے ہیں، میں اسپیسیفکلی بات کر رہا تھا کہ یہ کرونا کی وبا آپ کے خیال میں یا آپ کے مطالعہ کے مطابق چیزوں کو، آپ کی ظاہر گہری نظر ہے آپ کی، تو کوئی آئیڈیا ہے کہ کب تک یہ ختم ہو جائے گی؟ جی شہزاد. سرفراز صاحب، اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو شہزاد کو میں جی تھینک یو. جی شہزاد. میرے خیال میں یہ ہے، ہمارے یہاں پہ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ ہماری 50 ریاستیں ہیں اور جو لاک ڈاؤن یا اسٹے ایٹ ہوم آرڈرز ہیں زیادہ تر کے 30 اپریل کو ختم ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن میں نیو یارک ہے، کنیٹیکٹ ہے، میری لینڈ ہے، نیو جرسی ہے، انہوں نے اس میں توسیع کی ہے اور 15 مئی اور 20 مئی تک اس کو آگے لے گئے ہیں. زیادہ تر ریاستیں مڈ مئی میں لاک ڈاؤن اٹھا رہی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 1 جون تک کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی، وہ جزوی طور پہ، لیکن ریاستوں میں اپنے اندر یہ مکمل طور پہ کھل جائے گا کاروباری سارا سلسلہ. سکولز مکمل طور پہ بند ہیں آلموسٹ پورے یو ایس کے. کچھ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں 80-90% نے یہ فیصلہ کر کے اعلان کر دیا ہے کہ سکولز اس ٹرم میں بند رہیں گے. اب نارمل میں آتے آتے جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ طبی ماہرین نے ایک رائے دی ہے جو کہ تھوڑی سی خوفناک بھی ہے، کہ جب فلو سیزن دوبارہ شروع ہوگا مڈ سپٹمبر میں، تو اس کا ایک اور دوبارہ کورونا کا ایک اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی خوف کی صورتحال بھی ہے، کیونکہ ابھی تک ویکسین کوئی بھی سامنے نہیں آ پائی، اس وجہ سے تھوڑی سی خوف کی فضا بھی ہے. باقی کہ نارمل لائف کب دوبارہ شروع ہو، تو جو یونیورسٹیز کی ریسرچ ہے اور جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2023 سے پہلے، یعنی کم از کم 3 سال سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو گراف آپ سٹاک مارکیٹ میں یا انڈیکس پہ آپ دیکھ رہے تھے دسمبر میں 2019 میں، وہ انڈیکس آپ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کم از کم 3 سال کا عرصہ یو ایس میں اور عالمی سطح پہ بھی چاہیے. تو مکمل صحت یابی کے لیے اور مکمل خاتمے کے لیے ویکسین آنے اور ڈسٹریبیوشن تک اور مکمل بحالی کم از کم ایکسپیکٹڈ ہے 3 سال. لیکن جو جزوی جو اس کا کہہ لیجئے، وہ میرے خیال میں 2 ماہ میں ہم تھوڑا سا اس میں تبدیلی دیکھیں گے. جی ٹھیک. اچھا، میں پاکستان کو اسی نقطہ نظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاک ڈاؤن کے بارے میں تو ابھی جو ریسنٹ اناؤنس ہوا ہے وہ کوئی 3 مئی تک ہے،
اور اس کے بعد ابھی وہ ایکسٹینڈ ہو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کچھ اتنا سخت نہیں ہے کیونکہ ریلیکس ہے, کچھ انڈسٹریز کھول دی گئی ہیں اور کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ کام کاج کر رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی اتنی سختی نہیں ہے. اچھا, اس کے میں خاص طور پر جس حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کی جو کرونا وبا ہے اس کے اثرات کس حد تک کم ہو سکتے ہیں یا کب تک کم یا ختم ہو سکتے ہیں. عام طور پر ایک مغالطہ تھا, اور وہ مغالطہ یہ تھا کہ جیسے ہی موسم گرم ہوگا یا ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کرونا وائرس کی کمی اور اس کے بعد اس کے اختتام کے حوالے سے کچھ نوید مل سکتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو ابھی پچھلے 26 تاریخ سے لے کے آج 22 تاریخ تک جو پیک رہی ہے وہ 19 اور 20 اپریل کے دن رہے ہیں, جب مریضوں کی تعداد انتہائی یعنی ایوریج کے اعتبار میں سب سے اوپر تھی. اور پاکستان میں اس وقت موسم گرم ہے, اور اگر میں اس کو کہوں کہ تھوڑا زیادہ گرم ہے, روٹین سے زیادہ گرم ہے, تو بے جانا ہوگا. لہذا اس لحاظ سے تو یہ مغالطہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور ابھی جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 52 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو اس وائرس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اس وائرس کو مار سکتا ہے, جبکہ اگر باہر ہو بھی جائے, اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 40 سے 45 48 کے درمیان درجہ حرارت رہتا ہے. اگر 52 ہو بھی جائے تو جو سرفیس پر باہر جرمز ہیں, جو وائرسز ہیں, وہ تو مر جائیں گے, لیکن جو انسانی جسم کے اندر ہیں یہ جو گرمی ہے اس کو تو نقصان نہیں پہنچا سکے, کیونکہ انسان کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ کوئی لگ بھگ 37 38 ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور اگر 40 کے قریب چلا جائے تو انسان کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے اگر ٹیمپریچر اس قدر بڑھ جائے تو. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر جو ایک عام مغالطہ تھا, اس پر تو خیر ابھی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مشاہدے کے تحت جو ایک ٹرینڈ ہے اس وائرس کا اور اس بیماری کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کا, اس کے مطابق کچھ پیشن گوئیاں کچھ سائنٹسٹ نے بھی, کچھ تجزیہ کاروں نے بھی کی ہیں, اور کچھ اعداد و شماریاں میرے پاس بھی ہیں جس کے مطابق چائنا کے اندر یہ کیس 17 نومبر کو اس کا پہلا کیس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا اور 15 فروری کو اس کی پیک تھی. یعنی یہ ٹوٹل 59 ڈیز بنتے ہیں جو کہ تقریباً 8 ہفتوں کا دن بنتا ہے. اٹلی میں بھی یہ تقریباً 58 ڈیز کا فرق بنتا ہے پہلا کیس اور پیک کا, اور 58 ڈیز یعنی 8 ویکس بنتے ہیں. اور پاکستان میں بھی سیم اسی طرح سے 26 فروری سے 20 اپریل تک 55 دن بنتے ہیں جو کہ تقریباً 8 ہفتے بنتے ہیں. امریکہ میں بہرحال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اس میں 7 ہفتوں کے درمیان اس نے پیک دیکھی ہے, یعنی 19 جنوری سے پہلا کیس اور 4 مارچ میں اس کی پیک آئی تھی اور یہ 45 ڈیز بنتے ہیں. انڈیا میں یہ تعداد کوئی 11 ہفتوں پر مبنی ہے جس میں 30 جنوری سے لے کر 18 جنوری تک اس نے پیک پکڑی اور یہ 79 ڈیز بنتے ہیں. تو اس صورتحال میں جو زیادہ تر لوگ تجزیہ بھی کر رہے ہیں یا زیادہ تر جو مشاہدے میں چیزیں ہیں وہ 8 ہفتے کے اندر اندر یہ وائرس پیک پکڑتا ہے, یعنی مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے اور اس کے بعد سے پھر ڈکلائن ہونا شروع. جیسے کہ شہزاد آپ نے بھی بتایا تھا کہ ابھی یو ایس میں یہ ڈکلائن کی طرف ہے, اور چونکہ اسٹیفن نے تو خیر پہلے ہی بتایا کہ ان کے انتظامات بہتر طریقے سے آسٹریلیا میں ہوئے ہیں, اس لیے وہ آلریڈی ڈکلائن پر ہے. اور سرفراز نے بھی جس طرح سے بتایا کہ یو کے میں بھی یہی صورتحال ہے, ڈکلائن کی طرف ہے. تو میرا خیال یہ ہے اسپیسیفکلی اگر سوال کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ڈکلائن ابھی پاکستان میں جو ابھی ٹرینڈ نظر آیا ہے وہ 19 تاریخ ابھی تک پیک ہے, اور اس کے بعد سے پھر تھوڑا 20 21 اور 22 کو تھوڑی تعداد کم ہونی شروع ہوئی ہے. تو ابھی یہ کچھ شیورلی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ تعداد اسی طرح سے آہستہ آہستہ کم ہوگی, لیکن بہرحال جو ٹرینڈ نظر آتا ہے اس وائرس کا وہ 8 ویکس کے بعد یہ ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو رہا ہے جو ہمیں مشاہدے میں نظر آ رہا ہے. تو مجھے جو ذاتی طور پر لگتا ہے, یا میرا تجربہ جو میڈیا کے مطالعہ سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جون تک یہ وبا جو ہے اس کو کسی حد تک اس میں کمی واقع آ جائے گی اور زندگی پراپرلی بحال ہونا شروع ہو جائے گی. وہ بات آپ کی درست ہے کہ اس میں بھی وقت لگے گا, 1 سال 2 سال, اور جس طرح سے آپ نے شہزاد بتایا کہ یہ 3 سال بھی لگ سکتے ہیں. ابھی اگر آپ لوگوں کو دوستوں کو اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو ورنہ ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اور اس پر بات چیت کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ ایک میں ثاقب اس حوالے سے جو آپ پیک اور ڈکلائن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں اس حوالے سے تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن ہوا ہے اور بہت اگریسو ٹیسٹنگ کی گئی ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہوا ہے. ابھی
رزلٹ جو ہے یہ حاصل ہوئے ہیں. ابھی جو سنگاپور کا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پہ شروع میں انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا, ٹھیک ہو گیا معاملہ, سارے حل ہو گئے. لیکن ایک جو ان کے جو فارنر ورکرز ہیں جو 3.5-4 لاکھ سے زیادہ ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ڈورمیٹریز میں رہتے تھے, اور وہاں پہ اب یہ ایک بم کی طرح ایکسپلوڈ ہوا ہے, بہت زیادہ کیسز آنے شروع ہو گئے. تو آپ اسے جنرلائز نہیں کر سکتے کہ جو اٹلی میں آپ نے دیکھا کہ لائف مکمل بند ہے, لیکن یہ سارے ملکوں میں جہاں پہ اگر یہ کیس زیادہ ہو رہے ہیں, اگر وہ بند کریں گے, زیادہ ٹیسٹ کریں گے, لوگوں کو آئسولیٹ کریں گے, تو آپ یہ رزلٹ دیکھ پائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے, آپ باہر بھی گھومتے رہیں, آپ لوگوں سے کہیں جی خیر ہے جی یہ بھی ہم کرتے رہیں گے, ہم وہ بھی کرتے رہیں گے, تو اس سے بھائی میرے یہ رزلٹ نہیں حاصل ہوں گے. نیو یارک میں بھی اسی طرح آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسٹیفن, ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہی طور پر افیکٹ تو کرتا ہے, یہ افیکٹ کرے گا, کیونکہ جتنا بھی آئسولیشن کو یا اس لاک ڈاؤن کو ہم اس کو وائلیٹ کریں گے, اس صورتحال سے فرق تو پڑتا ہے یقینی طور. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اگلے دو سوالات ہیں, لیکن ہم انہیں ایک ہی سوال کے اس میں دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. 2 چیزیں ابھی ہم دیکھیں گے, اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس وقت دنیا پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے. اسپیسیفکلی ہم چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں, کیا اثرات مرتب کر رہا ہے اور کون کون سی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں دنیا میں اور مزید ابھی ہوں گی. جی سرفراز صاحب. اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑی افسردہ سی ایک بات ہے کہ اتنی اس وبا سے اتنے لوگ متاثر ہو گئے اور اتنا عالمی سطح پر اتنا نقصان پہنچا ہے معیشت کو اور باقی تمام فیلڈز میں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کافی حد تک باقی چیزوں میں کچھ مثبت چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, کیونکہ ہر چیز کا جو دنیا میں آتی ہے, کوئی وبا بھی ہو, کچھ چیزیں ان کے اثرات کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو اگر میں اس کو دوسرے تناظر میں دیکھنا چاہوں تو ابھی آج کل ہم بڑے حیران ہیں, ہم گھر میں بند ہیں لیکن باہر بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویدر بڑا صاف ہو گیا, اور جی تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھیں, یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ انسان کو کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں, اگر اس کو مذہبی نقطہ نظر سے بھی سوچے تو یہ کب کال ہوتی ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں, انسان کے بارے میں سوچے. تو اس وبا سے یہ تو اثرات پیدا ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کہ انسان کا انسان سے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھریلو باقی افراد سے بھی ایک بڑا خوبصورت تعلق پیدا ہو گیا ہے, اور جہاں ایک دوسرے سے ہم دور ہیں, دور بیٹھے لوگوں سے بھی بڑے اچھے روابط اور بڑے اچھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں. تو یہ اثرات تو اس طرح خیر مثبت بھی ہیں, اور منفی تو خیر انسانی جان کا ایک عالمی سطح پہ نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن بہرحال ایسی ہے زندگی. میرے خیال میں جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے عالمی سطح پہ 3 شعبوں میں ہوا, ایک ہیلتھ میں, اکانومی میں اور سوشل سیکٹر میں. میں تھوڑا سا جو سوشل ہے اور انفرادی ہے میں اس پہ میرے خیال میں رائے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کر سکیں کہ کورونا کی وجہ سے اس وقت انسان کا اپنے آپ سے رابطہ بہت بڑا ہے. اس کو اکیلے رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے, خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس سے بڑھ کے ایک یہ بھی ہو کہ خدا کے ساتھ جو لوگ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں, کسی بھی صورت میں سپریم بینگ کو مانتے ہیں, وہ خدا کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ ہوئے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ شیطان نے خدا سے کہا کہ دیکھا میں نے عبادت گاہیں پوری دنیا میں بند کروا دی, تو خدا نے کہا ہاں میں نے ہر گھر میں کھلوا دی. تو ہر خاندان, ہر فرد جو ہے وہ انفرادی اور خاندانی اور اجتماعی سطح پہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ اس کے اثرات عالمی سطح پہ کیا ہیں, اور میرے خیال میں شاید یہ بھی ابھی اسی میں کہ اس کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں, آگے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا مناسب وقت ہے کہ اس میں ایک تو اپنی ذات کا حساب کیا جائے, اپنا محاسبہ کیا جائے, اپنے حال اور مستقبل کے متعلق سوچا جائے, منصوبہ بندی کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں بہت سارے کاروبار اکانومی
डाउन है, डिक्लाइन में है और कारोबार बंद हो रहे हैं, वहाँ बहुत सारे नए कारोबार शुरू भी हो चुके हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा ये जूम जिसमें हम मीटिंग कर रहे हैं सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है पूरी दुनिया में। तो नए कारोबार इस तरह बहुत ज्यादा मौके जो है वो बढ़ भी चुके हैं। इस मौके से फायदा उठाते हुए हमें इस दौरान में अपने आप को अपग्रेड किया जा सकता है और एक खास हदफ अपने लिए बनाया जा सकता है और उस हदफ को हासिल करने के लिए उससे मुतल्लिका किताबें पढ़ें, उन लोगों से नेटवर्किंग करें और कुछ कोर्सेज अगर किए जा सकते हैं तो वो किए जाएं। तो मेरे ख्याल में ये आलमी सतह पे जो चेंजेस हम देखेंगे वो ये आए। सही जी स्टीफन। मेरे ख्याल में जो मजहब की निस्बत जो लोगों का ज्यादा फोकस है वो साइंस पे ज्यादा बड़ा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। और अभी भी जो ज्यादातर है लोग, अक्सरियत, वो खुदा की बजाय जो है वो साइंसदानों की तरफ देख रही है कि कब वैक्सीन आएगी। और मेरे ख्याल में जो साइंटिफिक अप्रोच है उसने बहुत सारे जो तोहमात थी और जो तवीज़ गंडे और इस तरह की जो हमारे खास तौर पे मुल्कों में किए जाते थे उनको काफी हद तक मेरा ख्याल है वो जो स्टेटस को था उसको एक धचका लगेगा। तो शहजाद, सॉरी आई बैक टू डिफर के लोगों का जो है वो खुदा पे ज्यादा ईमान बड़ा है। मेरे ख्याल में ये है कि लोग जो है वो अब एक डिफरेंट तरह से मजहब को देखेंगे। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान में और इंडिया में हम देख रहे हैं कि जो ब्लेम गेम एक शुरू की गई है कि जनाब ये जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं वो लेके आए हैं, या जो इंडिया में कहा जा रहा है जनाब ये जो मुस्लिम जो मिनॉरिटी है वहाँ पे ये वो इसे फैलाने का सबब बन रही है। तो ये जो इन माशरों में जो एक कन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत खतरनाक चीज है इसकी। और इकॉनमी जो है वो जो वेस्ट है जिसमें अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के बड़े मुल्क है, दे कुड अफोर्ड, और उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज दिए हैं और वो कुशन दे रहे हैं जो बिजनेसेस को। बहुत सारे फिर भी क्लैप्स कर गए हैं, करेंगे भी, जाहिर है नए भी बनेंगे। लेकिन जैसे शहजाद ने पहले कहा ये 2-3 साल आगे जो है ये बहुत रिकवरी का एक बहुत कठिन मरहला होगा। पाकिस्तान में एक एस्टिमेट है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार होंगे। और उस बेरोजगारी के तूफान में जब आपकी पूरी दुनिया की ट्रेड बंद है तो आप चाहे तेल आपका 0 पे भी है तो आप उस तेल का करना क्या करेंगे। तो मतलब बहुत सारे पाकिस्तान में मुझे अफसोस हुआ पढ़ के, कुछ सीनियर सहाफी जो है वो कह रहे हैं ये हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं कि जो है वो तेल इस पे आ गया है और IMF ने जो है वो कर्जा लेना बंद कर दिया। तो खुदा के बंदों को अकल के नाखुन दो, सारा कारोबार बंद करके तो आप कह रहे हैं ये अच्छा हो गया और ये खुदाई दुआ जो है वो पूरी हुई है। तो जो गलत रवैये हैं मेरे ख्याल में वो बहुत अफेक्ट करेंगे कि हर कौम की जो है वो रिकवरी कैसी होगी। और मुझे जो खदशा है वो ये है कि जो गरीब ममालिक हैं और जहाँ पे ख़ास तौर पे चूंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं, चाहे हम दुनिया के अब मुस्लिम ममालिक में हैं ताकि बाप तो वहीं पे है, तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सोशल रवैये हैं वो पाकिस्तान में है। और अनफॉर्चुनेटली दे आर कंपाउंडेड विद द फैक्टर ऑफ नेग्लिजेंस एट द गवर्नमेंट लेवल। तो गवर्नमेंट भी उससे ज़्यादा नालायक है और उनके जो पॉलिसीज हैं वो मेरे ख्याल में किसी हद तक जो है वो इसको कम करने की बजाय इस मसले को वो ज्यादा करेंगी। और आने वाले दिनों में वहां पे लोगों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े होंगे, जिनमें खुराक है, जिनमें काम के हवाले से है और सेहत ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच स्टीफन। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आपने उन नुकात की निशानदेही कर दी है और इस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत वाज़ेह है कि दुनिया भर में जो माशी बहरान है वो जन्म ले रहा है। स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो क्रैश करती जा रही हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है और छोटी इंडस्ट्रीज इस हवाले से खत्म हो रही हैं। लोग खौफजदा हैं और खौफजदा इस सूरत हाल की वजह से वो अपना पैसा बाहर नहीं निकाल रहे। इससे मजीद जो प्रॉब्लम जन्म ले रही है वो ये कि पैसा चंद हाथों में मरकूज हुआ है और उसकी वजह से गरीब से गरीब तर होता जा रहा है।
اور یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. پاکستان میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی حوالے سے پہلے ہی کچھ اتنے پرشائن حالات نہیں تھے، لیکن باہر اس سارے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، اس وبا کی صورتحال میں تعلیمی لحاظ سے ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں، اور ابھی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا رہا کہ کب تک یہ حالات قائم رہیں گے. پاکستان کی تعلیمی انڈسٹری جو کہ پرائیویٹ سکولز کی تھی یا دیگر اس طرح کی جو شاخیں تھیں، ان کے حوالے سے ان کے ٹیچرز کو سیلریز نہیں مل پا رہی. ظاہری بات ہے کہ ان کے سارے کا سارا دار و مدار بچوں کی فیسوں کے حوالے سے، اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک آخری اس موقع پر صرف چند ایک نکات کے اوپر بات کر کے اپنی، تو ریاستیں ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. عوامی سطح پر یہ رویے پیدا ہوئے ہیں کہ ایک عام فرد ایک دوسرے فرد کی جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کر سکے. بہت ساری نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اگر پاکستان کا حوالہ دیں اس میں خدمت فاؤنڈیشن ہے، JDC ہے، اس کے علاوہ رواداری تحریک ہے، اور بہت ساری خدمت خلق ہے. اس طرح کی بہت ساری تنظیموں نے عام آدمی کی فلاح اور بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاستوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب ضرورت یہ ہے کہ اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھانے کی نسبت زیادہ اہم یہ ہے کہ ہیلتھ پر توجہ دی جائے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.